غیر مقلدین کے بارے میں نے آپ کو بتایا. حضرات غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کو حجت نہ ماننے والے. نوٹ کرتے رہیے. حضرات صحابہ کو حجت یعنی دلیل نہ ماننے والے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کو چھوڑ کر اپنی رائے سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے. نمبر 3، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ماننے والے وغیرہ. بنیادی طور پر غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے بارے میں 3 باتیں ہوئیں. نمبر 1، صحابہ کو دلیل نہ ماننا. نمبر 2، ائمہ اربع ائمہ مجتہدین کو اور ان کے مسلک پر عمل نہ کر کے اپنی رائے سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا. نمبر 3، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کرنا. غیر مقلدین کے بہت سے مسائل ہیں. ایک کتاب کا نام لکھیے، غیر مقلدین کے 56 اعتراضات، ان کے جوابات لکھیے. اس میں آپ کو ملیں گے ان کے سوالات اور جوابات جو آپ کو پڑھنے ہوں گے. ابھی یاد آیا، میں آپ کو بتا دوں. غیر مقلدین کے 56 اعتراضات، ان کے جوابات، استاد محترم مفتی شبیر صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ہے. دوسری کتاب ہے مسلک احناف اور غیر مقلدین کا تقابلی مطالعہ. یہ 2 کتابیں آپ اپنے مطالعے میں رکھیں غیر مقلدیت کو جاننے کے لیے. اور اگر زیادہ جاننا چاہیں تو خطبات صفتر، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا سرفراز صفتر صاحب کی بہت سی کتابیں اور رسائل موجود ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. حضرات صحابہ کو حجت نہ ماننا، اس پر سب سے پہلے 4 فرقوں کے ساتھ آپ کے سامنے بات ہو چکی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو حجت اور دلیل نہیں مانتے. انہی میں سے ایک غیر مقلدین. حالانکہ صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہمارے لیے صحابہ دلیل ہیں. صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں. بغیر بولے کام نہیں چلے گا. صحابہ ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ دنیا میں بہت اختلافات دیکھیں گے. یا رسول اللہ، اختلاف کے اس عالم میں ہمیں عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی. 2 چیزیں، علیکم بسنتی، تم پر میرا طریقہ، میری سنت لازم ہے. اور دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور حضرات صحابہ خلفاء اربع کی سنت، ان کا طریقہ لازم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرات صحابہ کو کیا بنایا ہے؟ دلیل بنایا ہے امت کے حق میں. لہذا وہ لوگ جو صحابہ کو دلیل نہ مانیں، ہم ان کو نہیں مانتے. اچھا، اگر صحابہ کو دلیل نہ مانا جائے، اگر صحابہ کو دلیل نہ مانا جائے تو پھر دین اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان پر عمل کیسے اور کس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے؟ احادیث ہم تک کیسے پہنچی؟ احادیث ہم تک کس کے واسطے سے پہنچی ہیں؟ صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہیں. براہ راست احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ سے تابعین نے سیکھا ہے، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا ہے، اور انہوں نے ان احادیث کو کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کو نہ مانا جائے، اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو ان کی احادیث جو ان سے منقول ہیں اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ میں اس آدمی کو نہیں مانتا لیکن اس کی بات کو مانتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ مطلب کتنی بھونڈی سی بات ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں مانتا. یہ آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مکار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. پھر دوسری طرف یہ کہا جائے کہ ہاں، جو بات یہ کہے گا میں اس بات کو مانتا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی شخصیت کو تسلیم کیا ہے آپ نے، اگر کسی کی بات کو ماننا ہے تو اس کی شخصیت کو تو ماننا پڑے گا. غیر مقلدین جو ہیں ان کا نظریہ کچھ اسی طرح کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو تو محفوظ نہیں سمجھتے لیکن صحابہ کی باتوں کو محفوظ سمجھ لیتے ہیں. ان کے یہاں صحابہ محفوظ نہیں ہیں لیکن صحابہ نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ احادیث محفوظ سمجھتے ہیں.
تو یہی ہو گیا کہ ہم اس آدمی کو نہیں مانتے لیکن اس کی بات کو مان لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کا انکار کیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث حضرات صحابہ نے نقل کی ہیں ان پر اعتماد و بھروسہ کیسے کیا جائے گا؟ جب اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نتیجتاً جتنی تعلیمات ہمیں حدیث کے واسطے سے ملی ہیں ان تعلیمات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے کاتبین یعنی اس کو لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کو لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرات صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو ہی نہ مانا جائے، ان کو سچا نہ مانا جائے، ان کو محفوظ نہ مانا جائے، ان کو امانت دار نہ سمجھا جائے، تو کیا پروف اور دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ نے قرآن کو لکھتے ہوئے نعوذ باللہ کوئی غلطی نہ کی ہو، اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کیا ہو؟ نتیجتاً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ امانت دار ہیں، صحابہ سچے ہیں، ان کا کوئی بھی قول جھوٹا نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات مانیں گے تو صحابہ سے نقل کی ہوئی تمام احادیث ہمارے دین کا حصہ بنیں گی، لکھا ہوا قرآن ہمارے اعتقاد کا حصہ بنے گا۔ اور اگر صحابہ کی جماعت کو ہی جھٹلا دیا جائے تو پھر قرآن اور حدیث کی جو بنیاد ہے اس پر کوئی بھروسہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے لازم ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دلیل اور حجت ماننا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں یا نہیں؟ ایک بات۔ نمبر دو، غیر مقلدین کی تین باتیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ صحابہ دلیل و حجت نہیں۔ نمبر دو، جو ائمہ جنہوں نے فقہی مسائل کو مرتب اور مدون کیا اور کتابوں میں لکھ دیا، ان کے مسائل کو نہ مان کر قرآن اور حدیث کی کسی عبارت کو لے کر خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ مشہور امام کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ بولیے، تیز بولیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ کیا امام صرف چار ہی ہیں؟ چار کے علاوہ کوئی نہیں؟ جی امام تو بہت سے ہیں، امام محمد بھی ہیں، امام ابو یوسف بھی ہیں، امام داؤد ظاہری بھی ہیں، بہت سارے امام ہیں، لیکن امت کے سامنے جن کی فقہ، جن کے مسائل قرآن و حدیث سے نکل کر مدون ہو کر کے کتابی شکل میں ہمارے سامنے آئے، وہ امام صرف چار ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، ان چار اماموں میں سے کسی ایک امام کے ماننے والے ہیں۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو ماننے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو امام کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نہیں آپ کا؟ جی قرآن اور حدیث جب ہمارے پاس موجود ہے تو امام کو ماننے کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے؟ سوال ہے آپ کا، جواب چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سے امام کو مانتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وہ آپ سے پھر سوال کر لیتا ہے کہ ابو حنیفہ کو مانتے ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بتائیے۔ غیر مقلدین کے نظریات اور ان کی باتوں کے طریقے بہت مضبوط ہیں، سمجھیے گا میری بات کو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، تو وہ کہیں گے جناب آپ ہوں گے حنفی، میں اللہ کے شکر سے محمدی ہوں، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ جذبات، آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اماموں کو ماننے کی ضرورت کیوں اور کیا ہے۔ جب ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، فوراً آیت پڑھیں گے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اب دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی امام کی ضرورت کیوں ہوتی؟ سمجھیے گا، امام کو سمجھنے سے پہلے، امام کو ماننے سے پہلے
بنیادی طور پر آپ کو سمجھنا ہوگا تقلید اور عدم تقلید. تقلید کس کو کہتے ہیں اور اجتہاد کس کو کہتے ہیں, یہ سمجھیے گا. آپ میری باتیں نوٹ کرتے رہیے جو لوگ لکھ سکتے ہیں. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں. شریعت پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, قرآن اور حدیث سے براہ راست مسائل کو سمجھ لینا. ٹھیک, توجہ رکھیے. نمبر ایک, براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کو سمجھ لینا. جو آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکتا ہے, اس کے عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اور ایسا کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, وہ لوگ جو براہ راست قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں, ان کی معلومات پر اعتماد کر کے مسائل کو مان لیتے ہیں. توجہ رکھیے آپ بھائی, جو لوگ براہ راست قرآن اور حدیث کے علوم کو نہیں جانتے, وہ ان کے علوم پر اعتماد کر لیتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے. تو جو لوگ خود قرآن و حدیث پر عمل کریں, ان کے عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اور جو لوگ کسی کے مسئلے کو, کسی کی دلیل کو مان لیں اور مان کر عمل کریں, اس کو تقلید کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تو اجتہاد اور تقلید میں فرق آپ نے محسوس کیا. قرآن اور حدیث پہ جو لوگ از خود عمل کر لیتے ہیں, ان کے عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اور جو لوگ قرآن اور حدیث پر خود عمل نہیں کر سکتے, بلکہ قرآن اور حدیث جاننے والوں کے علم پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اسی اعتماد پر عمل کرتے ہیں, ان کے اس عمل کو تقلید کہا جاتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا ہر آدمی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل نکال لے؟ جی, کیا ہر آدمی قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے؟ ضرورت پڑے گی اس بات کی کہ ہم کسی ایسے عالم کو, کسی ایسے امام کو تلاش کریں جو قرآن اور حدیث اور اس کے قوانین کو مکمل جانتا ہو, اور اس کے علم پر اعتماد کر کے, اس کے علم پر اعتماد کر کے ہم شریعت پر عمل کریں. اسی کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ تقلید. تو ظاہر ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کو قرآن و حدیث کا براہ راست علم نہیں ہے. جب براہ راست قرآن پاک کا علم نہیں ہے تو ضرورت پڑے گی امام کو ماننے کی, اور امام کے ماننے کا نام ہی کیا ہے؟ تقلید ہے. غیر مقلدین جو ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, یعنی پسے پردہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر غیر مقلد, ہر اہل حدیث براہ راست قرآن اور حدیث کو جانتا ہے اور اس کے مسائل کو مستنبط کر کے ان پر عمل کر سکتا ہے, جو کہ ایک ناممکن چیز ہے. اسی طرح اور چیزیں ذکر کی گئی. مثال کے طور پر ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں کسی غیر مقلد نے دی ہیں, تو غیر مقلد یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی گئی ہیں تو وہ ایک ہوں گی, 3 نہیں ہوں گی. یعنی ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی. ایک مرتبہ کہا جائے 1 2 3, پھر کہا جائے کہ نہیں, یہ جو 3 ہیں ان 3 کو میں ایک مانتا ہوں. 3 کو ایک ماننے کا نظریہ کس کا ہے؟ غیر مقلدین کا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں بیان کیا, الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. طلاق رجعی 2 تک ہیں, فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر 3 طلاقیں دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. حدیث میں حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, انہوں نے طلقها ثلاثاً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں رسول اللہ کے سامنے دے دی تھی. فانفذہ رسول اللہ نے اس کو نافذ کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی, اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 کہلائیں گی. اس لیے غیر مقلدیت یہ خود میں ایک فرقہ ہے, اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. سب سے آخر میں بات کریں گے شکیلی. نوٹ کیجیے گا, شکیلی وہ لوگ
جو شکیل بن حنیف کو امام مہدی یا عیسیٰ مسیح مانتے ہوں